دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے حکم پر ڈرل ارطغرل ترکش ڈرامہ اردو زبان میں ڈب کر کے پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ TRT ارطغرل بائی پی ٹی وی کے نام سے یوٹیوب چینل کے اوپر اب تک تقریباً 21 ایپیسوڈ اس ڈرامے کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، جس کے عوض تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس کے ڈیلی سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں۔ چینل کے اب تک تقریباً 2.5 ملین سبسکرائبرز ہو چکے ہیں۔ پچھلے 30 دنوں میں 167 ملین ویوز حاصل کرنے والا اس چینل کو پاکستان بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا چینل اور سب سے تیزی سے گرو کرنے والا چینل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی ارننگ کے بارے میں اگر بات کریں تو تقریباً $42,000 سے لے کر $6,70,000 تک منتھلی ارننگ کر رہا ہے۔ ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی 10 دسمبر 2014 کو ترکی میں ریلیز ہوا اور آہستہ آہستہ اتنا مقبول ہو گیا کہ آج دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں ان کی اپنی قومی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل حقیقت کی عکاسی کرتا ہے جو کہ مسلمانوں کے ماہر خلیفہ عثمانیہ کے زمانے کے بہادر حکمرانوں کی تعریف ایسے خوبصورت انداز میں کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا خوبصورت ماضی ایک بار پھر یاد آ جائے۔ اس ڈرامے نے مغربی دنیا کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں تاریخ بھلا کر فحاشت اور بے حیائی کے اندر مبتلا کرنا اور فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھی، لیکن ان لوگوں کو اپنا یہ خواب اب اس ڈرامے کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کا ثبوت ہے نیو یارک ٹائم کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل، جس کے اندر اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیرو کے بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیرو اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازش کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک یہی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیا تھا۔ اس ڈرامے نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور ان کے منصوبوں پر مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ارطغرل غازی جو کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام، اس کے عروج کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ تو دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظم تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط ترین سلطنت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی تھی۔ اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اس وقت کی سپر پاور منگولوں اور صلیبیوں کی نیند حرام کر کے رکھی تھی اور انہیں بتا دیا تھا کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جا سکتی ہے، کیونکہ منگولوں کے پاس ہر قسم کی افواج، تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی جا رہی تھی، لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا۔ شروعات چنگیز خان کے کوہستان پر حملے سے ہوتی ہے، جب اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ مقامی نقل مکانی کر کے اپنے سردار کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے اور ان کے سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، یہ وہی ارطغرل غازی ہے جس پر یہ ڈرامہ سیریل بنی ہوئی ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سوار کا بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی رومی افواج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان البرسلان جیسے عظیم حکمران نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی افواج اور رومی فوج میں آپس میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران علاؤالدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان علاؤالدین نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں اپنی زیر صدارت رہنے والا ایک آدمی بھی مل گیا۔ اور ویسے بھی ارطغرل ایک انتہائی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ علاؤالدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے تھے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤالدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہائیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔
علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر تاریخ میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے جیسے تھے۔ انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیاد سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی افواج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ دوبارہ حملہ کرنے کی ان کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترجیح اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیل گئی، اور اس خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے عراق، شام، آرمینیا، اردن، بلغاریہ، فلسطین، یونان، مصر اور امریکہ جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالفت اتحادی افواج یعنی فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان سے معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ یہی شرطیں تھیں جنہیں آج یہ 100 سالہ معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی افواج نے اپنے ایک چلاک جاسوس کو عربوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ۔ اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور بڑا بنا لیا، اور عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر اہل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرط کے مکہ مکرمہ کو اہل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز المقدس سے بدل کر اہل سعود کے نام پر سعودیہ عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودیہ عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامے کے مقابلے میں مملکت انار کے نام پر ایک ڈرامہ سیریل تیار کی، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدلانہ اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ معاہدہ لوزان، جس کی 100 سالہ مدت 2023 کے اندر مکمل ہونے والی ہے، اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کرے، پھر ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی کی پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم اور ایشیا کو یورپ سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی ہے، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کسی بھی گزرنے والے جہاز سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی وجہ سے نہیں لے سکتا۔ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب رجب اردگان جیسے امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا۔ اور 2023 تو صرف 3 ہی سال دور ہے، جس کے بعد تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی افواج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کی۔
مگر ترکی کی عوام نے فوج اور ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر مسلمان ایک بار پھر ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر اکٹھا ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں اور تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی تاریخ کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اس لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بدنام کر کے اسے روکا جائے۔ ساتھ یہودی لوبی دنیا بھر کے اندر اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے کسی بھی طرح اس ڈرامے سیریل کو بین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑیں، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر نور کے گرد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصول کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے ہی وسائل جمع کر لیں، سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کے بجائے اصول اور حوصلوں سے بھی جیتی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی اس ڈرامے کی اصل حقیقت۔ امید ہے آپ اس ڈرامے کے بارے میں پوری طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے اور اس کے پیچھے جڑی اصل حقیقت سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔